بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوٹس اسلامیات کلاس 11th، سیکنڈ چیپٹر عبادات، فلسفہ اور حج قربانی، فلسفہ حج و قربانی، اسلامیات کمپلسری کلاس 11th فیڈرل بورڈ، چیپٹر 2 فلاسفی حج اینڈ سیکریفائس۔ سوال نمبر 1، حج کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں۔ سب سے پہلے حج کے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے جو زندگی میں ایک بار فرض ہے، جو افورڈ کر سکتا ہے اس پہ یہ چھوٹا سا تعارف کرانا ہے۔ اس کے بعد قرآنی آیت لکھنی ہے، پھر حج کی فضیلت جرنلی ہم نے بیان کرنی ہے، یہ جو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تو یہ جو حدیث ہے تو اس کا حوالہ دے دینا ہے۔ حج کی فضیلت ہے، بہترین عبادت ہے کہا گیا ہے اس کو، حاجی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، قیامت کے دن شفاعت ہوتی ہے، اور یہ حج کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ قرآن پاک کی آیت بھی آ گئی اور حدیث پاک بھی آ گئی اور یہ جنرل پوائنٹس بھی اس کی طرف سے آ گئے۔ تو اگر صرف یہ آ جائے سوال حج کی اہمیت اور فضیلت، آپ اس طرح بیان کرنے کے بعد اس کے آخر میں جو 2-4 فائدے ہیں وہ بھی بیان کر دیں تاکہ سوال تھوڑا سا بڑا ہو جائے۔ تو بچوں یہ جو سوالات ہیں یہ عملی کویسچن ہے، زیادہ تر پریکٹیکل سوالات ہیں، کوشش کریں ان کو ذہن نشین کریں اور اپنے الفاظ میں لکھیں، رٹے نہ لگائیں، زبانی یاد نہ کریں۔ دوسرا سوال ہمارے پاس بڑا امپورٹنٹ ہے، مناسک حج کی اہمیت اور ترتیب تفصیل سے بیان کریں۔ مناسک حج کہتے ہیں وہ تمام ارکان جو حاجی حج کے دوران ادا کرتے ہیں ان کو مناسک حج کہتے ہیں۔ ان کی امپورٹنس بھی بتانی ہے، ترتیب بھی بتانی ہے، یعنی دونوں چیزیں بتانی ہے۔ اہمیت اگر 1-2 پوائنٹوں کی رہ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1-2 پوائنٹس کی رہ جائے، لیکن ترتیب کوشش کریں چینج نہ ہو۔ حج کا تعارف کرا دیں جیسے کہ ہم نے پہلے کروایا تھا، اور اس میں اگر آپ نے پہلا سوال تیار کیا ہوا ہے اس میں حج کی بارے میں جو قرآنی آیت اور حدیث ہے اس کا بھی حوالہ دے دیں، آگے یہ والا لکھ دیں مناسک حج کی ترتیب۔ سب سے پہلے احرام پہننا ہے، جہاں سے احرام پہنتے اس کو میقات کہتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے۔ اگر ڈیٹیل نہ بھی لکھیں تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ انسان میں برابری پیدا ہو جاتی ہے اور احرام پہن کے وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، دنیاوی کاموں سے نکل جاتا ہے۔ اب اس نے وہی کرنا جو اللہ کا حکم ہے۔ طواف قدوم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری لگواتے ہیں، یہ اہمیت ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں، یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد میں ہے، جب انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو صفا مروہ کے درمیان لٹا دیا اور پانی کی تلاش میں نکلی، تو یہ اس کی یاد میں ہمیں بتاتا ہے۔ پھر حاجی مینا میں ٹھہرتے ہیں 8 ذی الحجہ کو، اس میں ظہر اور مغرب کی نماز جو ہے ظہر عصر مغرب عشاء کی اکٹھے پڑھتے ہیں۔ یہاں بھی اپنے آپ کو بندہ اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، یا اللہ میں حاضر ہوں میدان میں۔ اور مینا میں قیام اللہ کے راستے میں قربانی اور ثابت قدمی کی علامت ہے۔ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں قیام ہوتا ہے، اور یہ سب سے امپورٹنٹ دن ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بغیر حج کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ الحج عرفہ، حج اور عرفات کا نام ہے، یہاں قیام کرنا ضروری ہے۔ مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں، کنکریاں جمع کرتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی دکھاتے ہیں۔ پھر واپس آ کے مینا میں شیطان کو جو ہے کنکریاں ماری جاتی ہیں، کنکریاں مارنے سے انسان اپنے آپ کو شیطان سے دور کرتا ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے، وہ یہ نیت کرتا ہے میں عملی زندگی میں واپس آ کر شیطان کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گا۔ قربانی کرتے ہیں حاجی، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہے، جب انہوں نے اللہ کے حکم پہ سر تسلیم خم کر دیا، اللہ کا حکم تھا بیٹے کی قربانی کریں تو انہوں نے قربانی کی، اللہ نے قبول کر لی۔ اسی طرح بعد میں حاجی اپنا سر منڈواتے ہیں، اللہ کا حکم آ گیا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش کریں، طواف زیارت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے 11 اور 12 13 کو تینوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں میدان عرفات میں۔ آخر میں مکہ چھوڑنے سے پہلے حج طواف وداع کیا جاتا ہے، جس میں الوداع کیا جاتا ہے۔
اس میں ایک نیت ہوتی ہے، یا اللہ ہم جو کر کے جا رہے ہیں اس نیت سے کہ اس پہ جا کے عمل بھی کریں گے اور انشاءاللہ آئندہ بھی آتے رہیں گے۔ یہ مناسک حج ہیں، ان میں ایک دو باتیں نوٹ کر لیں، کچھ باتیں علیحدہ علیحدہ لکھی، آپ ان کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں، اور ہر ایک کی اہمیت میں آدھی لائن بتا دیں اور ہیڈنگ دے کے بتا دیں، زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر آپ مسلسل عبارت میں لکھیں گے، کنٹینیوس جو ہے ٹیکسٹ میں لکھیں گے، مے بی کہ ایگزامینر سے اگنور ہو جائے۔ آپ عبادت لکھیں، ساتھ ہیڈنگ کے ساتھ اس کی اہمیت بتا دیں کہ بھائی اس کام کی کیا اہمیت ہے۔ کوشش کریں کہ یہ ساری ترتیب ایسے ہی رہے جیسے بیان کی گئی ہے، زیادہ بہتر ہے۔ ایک دو چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن ترتیب کو بہرحال قائم رکھیں۔ تیسرا اور آخری سوال ہے، اسلام میں قربانی کی کیا اہمیت ہے اور حج کے معاشرے پہ اثرات کا جائزہ لیں۔ اس میں دو چیزیں پوچھی گئی ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کلاس میں پہلے بھی بتایا تھا، 2-3 بار بتا چکا ہوں، پچھلے سلیبس میں ایک ہی نمبر سوال ہوتا تھا 8 نمبر کا۔ ابھی جو ہم نے ماڈل پیپر دیکھی ہیں اس میں 4 نمبر کے پوچھے جاتے ہیں، یا ایک سوال 2 نمبر کا، ایک 6 نمبر کا، ملا کے 8 کر دیتے ہیں، یا 4+4 کر دیتے ہیں۔ تو ماڈل پیپر میں ایک بھی کویسچن ڈائریکٹ 8 نمبر کا نہیں پوچھا گیا، تو اس لیے ہم نے اتنی زیادہ اس کی لینتھ نہیں لے کے جانی کہ وہ بہت زیادہ بڑا ہو جائے۔ ہم نے اس کو ایوریج لکھنا ہے، ایلوکیشن آف دا مارکس کے لحاظ سے لکھنا ہے کہ کتنے مارکس اس کے لیے ایلوکیٹ کیے ہیں ایگزامینر نے، اس کے لحاظ سے۔ اب یہاں بھی دیکھیے 2 سوال ہیں، اگر یہ آ جاتا ہے تو ظاہر ہے دونوں کے نمبر تقسیم ہو جائیں گے۔ پہلے ہم نے قربانی کی اہمیت لکھنی ہے، اس کے بعد حج کے معاشرے پہ اثرات کا جائزہ لینا ہے، تو نمبر تقسیم ہو جائیں گے، کچھ قربانی کے لیے چلے جائیں گے، اور یہ 3 اور 5 بھی ہو سکتے ہیں، اور 4 اور 4 بھی ہو سکتے ہیں، اور 2 اور 6 بھی ہو سکتے ہیں، دونوں کی پاسبلٹی ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کو اس لیے بتائی کہ آپ یہ چیز ذہن میں رکھ کے لکھیں۔ اسلام میں قربانی کی اہمیت ہے، یہ ایک عبادت ہے، حضرت ابراہیم کی سنت ہے، ہر سال عید کے موقع پہ ہوتی ہے، اس سے تقویٰ بڑھتا ہے، جیسا کہ یہ قرآنی آیت ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ یہ آیت جو ہے، اس کا ترجمہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، تو قربانی سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کی نیکی اور تقوی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ ایک مالی عبادت بھی ہے، انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور دیتے ہیں۔ جو قربانی نہیں کرتے وہ آئندہ بھی نہیں کر سکتے، ان کو پھر توفیق نہیں ہوتی، اور جو کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور دے دیتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے انسان کا رزق بھی بڑھتا ہے۔ سنت ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، مشہور واقعہ ہے، رپیٹ نہیں کرتا، ایسی خام خواہ ویڈیو جو ہے بڑھتی چلی جائے گی۔ ہمارا مقصد جو ہے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچانا ہے، اور نہ کہ آپ کو جو ہے لمبی تفصیل میں لے کے جانا۔ تو اسٹوڈنٹ سے یہ گزارش ہے کہ ان کو اچھی طرح آپ دیکھ لیا کریں، پڑھ لیا کریں 2-3 بار، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اچھی طرح پڑھ لیں، اس طرح کی آسان لکھا ہوا آپ کو نہیں ملے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے کسی ویڈیو میں یہ نہیں کہتے کہ آخر تک دیکھیں اس کو اور اس میں یہ کریں اور بٹن دبائیں کچھ کریں، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ صحیح سوالات کے جوابات اپنے تجربے کی روشنی میں جو کلاس کے ہمارے بچے ہیں جو ہم سے پڑھتے ہیں ان تک یہ سوالات پہنچ جائیں، اس لیے اس کو اپلوڈ بھی کر دیتے ہیں تاکہ باقی بھی فائدہ اٹھا لیں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی مشہوری نہیں ہوتی، نہ کبھی کسی کو کہا ہے، تو اس لیے آپ ان کو غور سے ذرا دیکھ لیں، پڑھ لیں، آپ کا فائدہ ہے۔ اس سے بھائی چارہ اور ہمدردی بڑھتی ہے جب آپ اپنے عزیزوں میں، محلے داروں میں گوشت تقسیم کرتے ہیں۔ حج کے معاشرے پہ اثرات کا جائزہ لیتے ہیں۔ حج کے روحانی اور سماجی اثرات بھی بہت زیادہ ہیں، بھائی چارے کا اضافہ ہوتا ہے، معاشرتی انصاف ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں مساوات، جس کو جنرل ایکویلٹی کہتے ہیں، تمام چاہے بادشاہ ہے یا فقیر ہے، ایک ہی لباس میں اللہ کے سامنے حاضر ہو کے اپنی اٹینڈنس سے حاضری لگواتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تو یہ کہتا ہے۔ اور حج کے فائدوں میں سے ایک یہ ہے تقویٰ اور روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان اللہ کے گھر میں جاتا ہے، روتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح محروم طبقوں کی مدد، حج میں جو گوشت تقسیم ہوتا ہے اور اس سے جو ہے دوسرے طبقے کی مدد ہوتی ہے۔ تو حج ایک ایسی عبادت ہے جو فرد اور معاشرے دونوں کے لیے فلاح کا ذریعہ بنتی ہے اور کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔
ایک آپ سے اور بات کرنی ہے، کوئی بھی سوال آ جائے حج کے بارے میں، پہلے سوال میں تو آپ نے قرآنی آیات اور احادیث لکھنی ہے، کویشچن نمبر 2 اور 3 بھی آ جائے تو آپ نے 2-3 لائنوں کا انٹروڈکشن ضرور دینا ہے، ڈائریکٹ جواب شروع نہ کریں کویشچن نمبر 2 اور 3 میں۔ اس میں آپ نے پہلے کویشچن کا انٹروڈکشن وہاں پہ لکھنا ہے، ایک قرآنی آیت ایک حدیث حج کے بارے میں لکھ کے جس سوال کو ایگزامینر نے پوچھا وہ لکھ دیں۔ کویشچن نمبر 1 کویشچن نمبر 2 اور 3 میں یوز ہو سکتا ہے۔ جو کویشچن نمبر 1 کا کانٹینٹ ہے آپ اس کو کویشچن نمبر 2 میں بھی استعمال کریں، کویشچن نمبر 3 میں بھی استعمال کریں۔ کیسے استعمال کرنا ہے؟ ایک لائن میں انٹروڈکشن دے دیں اور آگے ایک قرآنی آیت لے لیں، ایک حدیث لے لیں، بس اس کے بعد جو ایگزامینر نے پوچھا وہ بتا دیں۔ اگر یہ کچھ شارٹ کویشچن ہے تو اس کو بھی دیکھ لیجئے گا، یہ اتنا ٹائم نہیں ملا تھا اس کو ذرا لکھنے کا، تو میں نے ایسے ہی پوسٹ کر دیا چونکہ بچوں کا ایگزام ہے، ٹیسٹ ہے آگے، تو ایز اٹ از میں نے اس کو جو ہے پوسٹ کر دیا تھا، تھوڑا بہت کلیئر ہوگا، آپ اس کو چیک کر لیجئے۔ شارٹ کویشچن ہے۔ پہلا سوال یہ حج کے لغوی معنی کیا ہے؟ حج کا لغوی مطلب ہوتا ہے کسی کی زیارت کا ارادہ کرنا یا نیت کرنا۔ اصطلاح میں اسلام حج کا ایک اسلام کا رکن ہے اور خاص طریقے سے عبادت کرنا 5 دن کی ذوالحجہ میں اس کو حج کہتے ہیں۔ حج کی فرضیت کی شرائط: مسلمان ہونا، عاقل بالغ ہونا، آزاد ہونا، اس پہ حج مالی طور پہ فرض ہو۔ طواف زیارت کب ادا کیا جاتا ہے؟ احرام کھولنے کے بعد مکہ مکرمہ میں جا کر وہاں پہ طواف زیارت جو ہے ادا کیا جاتا ہے اور یہ حج کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ آگے یہ کویشچن نمبر 4 ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کویشچن نمبر 4، حج کا سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ حج کا جو سب سے اہم رکن ہے یہ وقوف عرفہ کا ہے، اس کے بغیر حج ہوتا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ 2 نمازیں اکٹھی کی جاتی ہیں تو یہ میدان عرفات میں قیام کرنے کو اس کہتے ہیں۔ قربانی کی فضیلت میں ایک حدیث لکھی، ہم نے اوپر لانگ کویشچن میں بھی لکھی ہے، یہاں بھی لکھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اور ایک جگہ فرمایا جانور کے ہر بال کے برابر نیکی ہے، اور اوپر بھی لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو قربانی کی استطاعت کرنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے۔ تو یہ بہت بڑی وارننگ ہے جو لوگ قربانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بچوں ان سوالات کو اچھی طرح 2-4 بار پڑھ لیں۔ میں ہر ویڈیو میں بار بار کہتا ہوں کہ رٹے لگا کے یاد نہ کریں، یہ پریکٹیکل کویشچن ہے، سمجھ کے ان کو کریں زیادہ بہتر ہوگا۔ رٹے لگانے کے لیے قرآنی آیت کی ترجمہ ہے اور حدیث کا ترجمہ ہے، باقی چیزوں کو زبانی یاد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو ہم نے ساتھ ساتھ انگلش میں بھی اپلوڈ کر رہے ہیں، یہ اردو میں ہے اور انگلش میں بھی اپلوڈ کر رہے ہیں۔ ایک لیسن کچھ ہو چکے ہیں، کچھ ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں، تو جو اسٹوڈنٹ انگلش میڈیم کے ہیں وہاں سے دیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔